مدنی قاعدہ پڑھاتے ہوئے الحمدللہ 12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 2012 سے میں نے مختلف اسکولوں میں جو ہے مدنی قاعدہ پڑھانا شروع اور اس وقت دعوت اسلامی کی مجلس مدرسۃ المدینہ بالغان میں جو ہے مارکیٹوں میں مختلف اسکولوں میں بھی مدنی قاعدہ پڑھانے کی سعادت مل رہی ہے۔ القرآن اکیڈمی کرم پور میں بھی یہاں بھی بہت سارے بچے جو ہے مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے میں نے چاہا جو میرے تجربات ہیں وہ آپ سب دوستوں تک بھی میں شیئر کروں جو قاری صاحبان مدنی قاعدہ پڑھانا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کے ماحول میں آنا چاہتے ہیں، مگر کیونکہ اس کا ایک منفرد طریقہ ہے مدنی قاعدہ پڑھنے اور پڑھانے کا، تو انشاءاللہ ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی مدنی قاعدے کے حوالے سے۔ رہنمائے مدرسین کو بھی ہم انشاءاللہ ٹچ کریں گے اور اس میں سے بھی جو مدرسین کے لیے ہدایات دی گئی ہیں انشاءاللہ ان ہدایات کو بھی لیں گے۔ تو آپ دیکھتے رہیے فاروقی آن لائن یوٹیوب چینل، اور یہاں انشاءاللہ آپ کو مدنی قاعدے سے متعلق مکمل جو ہے وہ انفارمیشن دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدہ ٹیچنگ کورس کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ مدنی قاعدہ ہے جو دعوت اسلامی کی مجلس مدرسۃ المدینہ انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ سب سے پہلے اس میں مخارج ہیں، ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ حروف کا پتہ ہو کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے، تو یہ بھی ہم روزانہ تھوڑے سے مخارج وہ سیکھتے رہیں گے۔ جیسے حروف حلقی ہیں تو ان کی کل تعداد 6 ہے اور حلق کے 3 حصے ہیں، ایک حصے سے 2 حرف، دوسرے سے اور تیسرے سے بھی 2 حرف ادا ہوتے ہیں۔ ایک حلق کا نیچے والا حصہ ہے، ایک درمیان والا ہے اور ایک اوپر والا ہے۔ جو نیچے والا حصہ ہے جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے وہاں سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ جو درمیان والا حصہ ہے وہاں سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا۔ اور جو حلق کا اوپر والا حصہ جو منہ کے اندر ہے وہ ہے غین اور خا۔ تو ان 6 حروف کو یاد رکھنا ہے، بچوں کو سکھائیں تو ان کی بہت پریکٹس کروائیں۔ عین جو بالخصوص ہے یہ حرف ادا کرنے میں تھوڑا بچوں کو دقت ہوتی ہے، اس کو یاد کرنے میں، اس کو پڑھنے میں، تو اس حروف کی بہت پریکٹس کروائی جائے تاکہ بچے اس کو خوب جو ہے اس کو یاد کر سکیں۔ حلق کا اوپر والا حصہ وہاں سے 2 حرف ہیں، حمزہ اور ہا۔ درمیان والا جو حصہ ہے وہاں سے عین اور ہا۔ اچھی طرح اس کی پریکٹس کروائی جائے۔ آج ہم پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو حروف مفردات کا جو پہلا سبق ہے، ویسے جتنے بھی قاعدے ہیں ان میں پہلا سبق یہی ہوتا ہے، یہ سیم ہے، جتنے بھی قاعدے ہیں پہلا سبق حروف مفردات ہی ہوتا ہے۔ حروف مفردات کو عربی لہجے میں ادا کرنا ہے، یعنی با تا سا پڑھنا ہے، بے تے سے نہیں پڑھنا۔ اس میں کچھ حروف ہیں جن کو موٹا اور پر پڑھا جاتا ہے، وہ حروف مستعلیہ ہیں، جیسے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، جن کا مجموعہ خص، ضاد، قز، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ ہونٹوں سے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں، یہ ہم بعد میں سیکھیں گے، اور 3 حروف جو سیٹی والے ہیں جن کی تیز آواز نکلتے حروف صفیریہ ان کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ان مخارج میں ہم سیکھیں گے۔ تو یہ آج ہم پہلے سبق کا کچھ تعارف جو ہے وہ سنتے ہیں۔ الف، با، تا، سا، جیم۔ اس کے اوپر تھوڑی سی بڑی مد ہے تو یہ بچوں کو ہم اس کے پہچان کروا دیں گے کہ تھوڑا سا اس کو لمبا کرنا ہے۔ اور جیم اور ہا، خا، ان 3 حروف میں اور با تا سا میں یہ 3 حروف ہیں جیسے، تو ان میں واضح جو فرق ہے وہ نقطوں کا فرق ہے۔
یعنی با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطے اور سا کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ تو اگر بچوں کو ہم اس طرح سے سکھا دیں کہ با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2، سا کے اوپر 3 اور جیم کے اندر نقطہ ہے، ہا خالی ہے، خا کے اوپر ایک نقطہ ہے، تو یوں سیکھنا اور سمجھنا بچے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی دال اور زال کی جو پہچان کروانی ہے تو یہ بھی ان کو بتا دینا ہے کہ دال جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، اگر اس پہ نقطہ آئے گا تو وہ زال بن جائے گا، زال۔ اور زال کو نرم پڑھنا ہے، اس میں سختی نہ آئے، زا والی سختی اس میں نہیں آنی چاہیے۔ دال، زال، را، زا۔ زا جو ہے یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، جو سیٹی والے حروف ہیں ان میں سے ہے۔ سین، شین، صاد، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، جو نیلے حروف ہیں۔ یہ رنگین مدنی قاعدہ اگر آپ لیں گے تو اس میں آپ اس چیز کو بخوبی سمجھ سکیں گے اور سمجھا بھی سکیں گے۔ صاد، اور ایسے ہی ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ بعض قاعدوں میں یا جو ہے وہ 2 طرح سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، ایک جیسے یہ ابھی ہم نے دیکھا ہے یا وہ ہے، اور ایک یہ والی یا بھی ہوتی ہے۔ تو مدنی قاعدہ یا کوئی اور قاعدہ جو پڑھنے یا پڑھانے والے ہیں تو چھوٹی یہ بڑی یہ ان کو نہیں پڑھائیں گے، بلکہ دونوں کو ہم یا ہی پڑھائیں گے۔ یہ والا یہ پڑھائیں گے، ہم یا پڑھائیں گے، چھوٹی یہ بڑی یہ نہیں پڑھائیں گے۔ تو درست مخارج کے ساتھ مدنی قاعدہ پڑھنے کے لیے اس کے جو فرسٹ پیج پہ یہ جو مخارج ہیں اس لیے پہلے صفحے پہ دیے گئے ہیں کہ ان کو سیکھنا اور سمجھنا اور ان کی پریکٹس کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اگر پہلے صفحے پہ پہلے سبق پر بچوں کی اصلاح نہ کی گئی تو ہو سکتا ہے یہ کمزوری پھر ان کی آخر تک رہے۔ تو یہ جو مخارج ہیں، حروف ہیں، یہ ایسے سمجھے بنیادی چیز ہے۔ پورا قاعدہ یہاں پہ ہم سیکھیں گے اور پھر آگے جو ہے وہ اس کو جو یہاں سے سیکھیں گے وہ اگلے سبق میں اس کا اجرا بھی کریں گے، اس کو سکھائیں گے بھی صحیح اور سمجھائیں گے بھی صحیح۔ تو آج ہمارے کیونکہ حروف حلقی جو کہ پہلے 6 حروف ہیں تو ان کو ہم نے جو ہے پریکٹس کروانی ہے بچوں کی خوب اور غلط نہیں پڑھنے دینا، ان کو درست پڑھانا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، اس وقت تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔